السلام علیکم. مائی نیم از عباس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. علامہ ضمیر اختر نقوی جو کہ 1944 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور اب بدقسمتی سے وہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں. ان کی ڈیتھ کی ریزن کیا بنی، ان کی لائف میں کیا اچیومنٹس تھیں، اور ہم لوگ ان سے کافی شرمندہ بھی ہیں اور کیوں ہیں، اور اس کا حل اب کیا نکل سکتا ہے، یہ سب جانیے اس ویڈیو میں. تو اگر میں بات کروں علامہ ضمیر اختر کے اچیومنٹس کی، تو وہ ایک اسلامک اسکالر تھے. انہوں نے کافی اسلامک بکس لکھیں، انہیں شائع کیا، اور ان کی ایک لائبریری، ایک بہت بڑا کتب خانہ کراچی میں موجود ہے، جو کہ جس میں کافی اسلامک بکس آپ کو مل سکتی ہیں. آپ کو اسلامک واقعات، اسلامک ریسرچز، کافی کچھ مل سکتا ہے. اور علامہ ضمیر اختر کا اس میں بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے کافی اسلامک واقعات کو پڑھا، انہیں شائع کیا. یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کس مکتبہ فکر سے بلانگ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ایک اسلامک اسکالر تھے. تو کوئی بھی اسلامک اسکالر ہو، کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ ہر مسلمان کے لیے اس کی عزت کرنا واجب ہے. تو اگر میں بات کروں علامہ ضمیر اختر کے ریزن کی، ڈیتھ کی کیا ریزن بنی ہے، تو وہ ایک ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ پڑا انہیں، جس سے وہ بیئر نہ کر پائے اور آج وہ ہم سے الگ ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے. تو اب علامہ ضمیر اختر نقوی ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، جس کا ہمیں بہت زیادہ غم، افسوس ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اس چیز سے شرمندہ بھی ہیں، کیونکہ ان کی لائف میں جو پچھلے کچھ سالوں سے ان پر میمز بنائے جا رہے تھے، ہم لوگوں نے ان میمز کو دیکھا، اسے لائک کیا، اسے شیئر کیا. تو اب جب کہ وہ ہمارے بیچ موجود نہیں، اور وہ کافی اس چیز سے خفا بھی رہتے تھے کہ ہم میری یہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ ایک اسلامک اسکالر پر آیتوں کا مذاق اڑا رہی ہے، اور ایک اسلامک اسکالر کو میمز بنا کر اس کے سے ذلیل، اس کی عزت کو مجروح کر رہی ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے کہ ہم نے جو ایک اسکالر کے ساتھ کیا، اب ہمارے بیچ وہ موجود نہیں. تو اسے شاید ہمیں لیسن لے لینا چاہیے کہ آج کے بعد سے کسی بھی اسلامک اسکالر پر مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کے میمز نہیں بنانے چاہیے. جب تک ہم لوگ وہ میمز دیکھیں گے نہیں، انہیں لائک نہیں کریں گے، تو کوئی بنائے گا بھی نہیں. تو اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ علامہ ضمیر اختر نقوی کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، اور جو ہم نے علامہ ضمیر اختر نقوی کے ساتھ کیا وہ ہمیں معاف کر دیں. اور آج کے بعد سے یہ ویڈیو، ایک جو پیغام اس ویڈیو سے میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، یہ کہ آج کے بعد سے کوئی میم علامہ ضمیر اختر نقوی پہ بنتا ہے، آپ اسے ڈس لائک کریں، اسے رپورٹ کریں، اور کوئی ایسا میم علامہ ضمیر اختر نقوی کے بارے میں آپ شیئر نہ کریں، تاکہ شاید یہ چیز کر کے شاید یہی اس چیز کا ازالہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ہم یہ چیز اگر سبق لے سکیں کہ کسی اسلامک اسکالر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور انہیں جانے کے بعد شاید وہ عزت دے پائیں علامہ ضمیر اختر نقوی کو، تو شاید یہ ازالہ کر پائے گا، اور شاید ان کی روح کو کافی خوشی ملے اس چیز سے کہ جو میری ینگ جنریشن، ہم جو ہیں اب ایک اسلامک اسکالر کا مذاق نہیں اڑا رہی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اب آج کے بعد سے علامہ ضمیر اختر نقوی ہو، کوئی علامہ ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس پر کوئی میمز نہیں بنانے، ان کا مذاق نہیں اڑانا. اور آج کے بعد سے جتنے بھی علامہ ضمیر اختر پر کوئی میم بنتا ہے، آپ اسے ڈس لائک کریں، اسے رپورٹ کریں، تاکہ ہم شاید جو ان کی زندگی میں ہم نے کام کیے اس کا شاید یہ ازالہ ہو پائے. تھینک یو.